یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہاں گرمی لگے تو قبر کی گرمی کو یاد کر لیا کریں، پھر نہیں لگے گی. یہ دیکھیں نا، ہم چھت پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، پنکھے بھی لگے ہیں، تو تھوڑا بہتا جو ہے نا وہ سرکاری پنکھا بھی چل ہی رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ اس قبر میں کیا بنے گا جہاں پنکھا تو دور پنکھے بھی نہیں ہوگی. تو اس گرمی کا تصور کر لیا کریں تو پھر یہ نہیں لگے گی، پھر آپ کو یہ گرمی مزہ دے گی، کیونکہ یہ بیٹھنا ہی تو وہاں جا کے نجات کا سبب بنے گا. پتہ نہیں کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا. مجھے لیکن سب سے خوبصورت بات حضور بلے شاہ کی لکھی. آپ نے فرمایا اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھی. میں باٹا، میں جاٹا، میں رہی ہوں، میں کوئی بات نہیں. بس یہ بتا مر رب کا، تیرا رب کون ہے. یہ نہ مجھے بتا کہ تو کون ہے، یہ بتا تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. ماں کنت تقول فی حقی حاضر رجوع. ٹھیک ہے، اس لیے محبت کیا کریں، پیار کیا کریں. جب بھی موقع ملے تو شکرانے میں درود پڑھا کریں. اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو نہ شکری کا زنگ لگ گیا، شکر کرو حضرت اس نے مینڈک نہیں بنا دیا. آپ کبھی مینڈک سے پوچھیں، جواب وہ آپ کو نہیں دے گا، لیکن آپ کو خود ہی اس کا جواب آ جائے گا کہ بھائی مینڈک تیرا کیا قصور تھا کہ تجھے مینڈک بنا دیا. تو مجھ میں ایسا کون سا کمال تھا کہ مجھے سلیمان بنا دیا. مرضی ہے بادشاہ کی، اس کو مینڈک بنا دیا، مجھے سلیمان بنا دیا. نہ اس کی کو کوتاہی نہ میری کو خوبی ہے. شکر 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 ہے. یہ آپ کو گرمی یا آپ کو دکھ یا آپ کو تکلیفیں بھول جائیں گے، شکر کی عادت ڈال جائیں گے. میری قوم کا ناشکری کا زنگ لگ گیا. کسی نے حضرت شیخ سعدی سے پوچھا تھا نا حضور کیا حال ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. اللہ شکر کریں حضرت، اللہ کا شکر کریں. جو نہیں ہے اس پہ رونا چھوڑ دیں، جو ہے اس پہ شکر کریں. پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا. یہ قرآن کا نسخہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر میں تمہیں اور دے دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر پر ڈٹا رہے گا، تو کفر پہ ڈٹا رہے گا تو پھر بے شک ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے شکر ہے خوب، اللہ کا شکر. یہ شیخ سعدی کے لیے لکھا ہے. ہم نے کیا مشکلیں دیکھی ہیں، مشکلیں تو ان لوگوں نے دیکھی ہیں. حضرت نے بڑی طویل عمر پائی لیکن فقر و فاقہ میں گزری ساری. تو لکھا ہے کہ حضرت جو ہے نا وہ اپنے شہر میں واپس تشریف لا رہے تھے. تو جب آپ اپنے شہر کے مرکزی دروازے پہ پہنچے نا، تو حضرت نے ایک شخص کو، حضرت کی جوتی ٹوٹ چکی تھی. آپ نے اپنی جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. بس کو تھوڑی سی کیفیت بن گئی، بھائی عجیب بات ہے، ساری زندگی بندگی میں گزر گئی، تو اب بڑھاپے میں بھی یہ حال ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے. ظاہر پتھریلی زمین تھی، وہ نوکیں چبھ رہی تھی آپ کے پاؤں میں، تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ شکوے کا سلسلہ بن گیا. تو شیخ فرماتے ہیں جب میں اپنے شہر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے نا جس کی ٹانگیں ہیں نہ اس کے ہاتھ ہیں، ویسے رول کرتا ہوا نا سینے کے بل رول کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. تو آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو میں سجدے میں گر گیا، یا اللہ معاف کر دے. جوتی نہیں آئی کوئی گل نہیں، لتاں دے آئے نہیں، جوتی نہیں ہے کوئی لتاں دے آئی نہیں. اگر لتاں نہ دندا تو حضرت کیڑا زور ہے. اس لیے شکر کیا کرنا، شکر کیا کرنا. جب کبھی موقع ملے، ایک تو ہے نا محبت میں پڑھنا، اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن حضرت جی ہمیں تو شکرانے پہ پڑھنا چاہیے. اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، اللہ کا ہم. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے. کوئی بندہ تھا نا، اس نے جب بھی کسی بزرگ کی صحبت تھی اسے، اور آج دکھ کی بات ہے ہمیں کسی بزرگ کی صحبت نہیں آ رہی. ہم کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھتے نہیں جو ہماری سوچ کا زاویہ بھی درست کر دے. ہم بیٹھتے ہی ایسے لوگوں کے پاس ہیں جہاں سے ہمیں شکوے اور گلے کرنے کی عادت. انہیں بابے کے جا کے بہنا، جدو بھی جا کے بہنا، دیکھو بابا جی اللہ نے میرے نہ تو تھی مان جو کہ بڑی زیادتی کی، میں نے دتے ہی کا کرنا. انہیں روز سن لینا. ایک دن بابا جی بھی موڈ میں تھے، وہ آ کے اس نے پھر وہی گردان پڑھنی شروع کر دی. حضرت دیکھو نا اللہ نے میرے نہ تو بڑا ہی ظلم کی، میں نے دتے ہی کا کرنا. وہ حضرت پہلے تیاری میں تھے. وہ آپ نے وہ اپنے تکیے کے نیچے جو چھری نکالی اور 20,000 اس کو رکھ کے کہنے لگے تینوں اللہ نے کھا نہیں دیتا ہے، چل پھر ناکہ میں 20,000 کا لا کے دے. کہنا نہیں حضرت ہیں تو نہیں نہ ہوتا ہے. آپ نے 20,000 اور رکھے. آپ نے فرمایا چل پھر کھ دے دے. نہیں حضرت ہیں تو نہیں نہ ہوتا ہے. آپ نے 20,000 اور کٹ کے رکھے. آپ نے فرمایا چل دوجی بھی دے دے. نہیں حضور ہے تو نہیں نہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بے ہی آوا روز آ کے اللہ پاک دی ناشکری کرتا رہنا ہے. ایک ناک اور دو اکھان کا مل 60,000 پہ گیا تو کہنا اللہ نے دیتے کھ نہیں کرنا. بھائی جا کے اس کو پوچھو نا جس کے پاس گردہ نہیں ہے.
जो डायलिसिस करवा रहा है, जाओ जाके, हमने गुर्दे पे कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया है? एक बार डायलिसिस करवाई ना जाके मशीन पे 7,000 खर्चा आता है। साडा गुर्दा हजरत पता नहीं किदों दा करन डया ही, कदी कोई गल ही नहीं है। जाओ जाके, जिसका अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। जिसका जिगर काम करना छोड़ गया, जाओ उसको पूछो जाके, इंडिया में जब जाके ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो कितने लाख लगते हैं। हमने जिगर का क्या दिया रब की जात। इसलिए शुक्र करो अपने रब का, और शुक्र का यही अंदाज है नमाज की पाबंदी करना। अपने अपने अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अपने अल्लाह को खूब पुकारो, अपने अल्लाह, और अच्छे लोगों के पास बैठो, दीन सीखो। हमें पता चले हजरत कि हम क्या कर रहे हैं। ये हजरत सैयदना हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं अपने वक्त के। आप फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, तो मैंने उनकी ज़ियारत का कसरत की है। तो मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ यार कितना सोहना दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों को मिलने जाया करते थे। अब तो जिसको पूछो कहता है मैं ही बुजुर्ग हूँ, बाकी तो रूह ज़मीन पे मेरे अलावा कोई बुजुर्ग नहीं है। वो अच्छा दौर था जब लोग, जो बुजुर्ग भी बुजुर्गों को मिलने जाया करते थे। अब फरमाते जब उनकी बारगाह में गया, शायद हजरत ने तरबियत फरमानी थी। अब फरमाते उनकी बारगाह में जाके जब हाजिर हुआ तो क्या देखा, हजरत ने ना लकड़ी में आटा गोला हुआ और बड़े मज़े से उसको तनावुल कर लिया। नहीं खा सकती हजरत। मैंने एक दिन जब पढ़ा ना इसको पहली बार, तो मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, वाला क्या होता है। तो बस वो जो पहले ही रखा था ना मुंह में, तो वो ही अंदर ही ना जाए। अजीब सा जायका था, खाली आटा खाना तो सुखी बात है। आंखों में पानी आ गया। बड़ी कोशिश की कि चलो कुछ जाए थोड़ा सा तो नीचे, लेकिन उसका जायका ही कुछ इस तरह का था। खाली आटा खाना बड़ी दूर की बात है, जरा हम तो खाली पकी रोटी भी नहीं खा सकते हैं। वहाँ भी हम, जो मेरा तबका जरा माड़ा तबका, वो भी खाली रोटी की नौबत आ जाए ना, वहाँ भी हम बीवी को कहते हैं चल फिर चार ही दे देना, चल फिर नाल एक चाह का काफी बना दे। भाई हमारी जुबानों को तो इतना चस्का लगा है ना। अल्लाह बकायदा हदीस का मफहूम है कि जब रोटी आए तो रोटी का इकराम करो और इसके साथ किसी चीज़ का इंतजार ना करो। रोटी की अपनी बड़ी शान है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं जब गया तो हजरत बड़े मज़े से ना वो पानी में घोला हुआ आटा खा रहे थे। कहते मैं बड़ा हैरान हूँ, भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आटे खाना पड़ गया। तो कहते नज़र डाली तो घर के कोने में तनूर था, ठीक है। थोड़ी इधर नज़र डाली तो बर्तन भी मौजूद थे आटा गूंदने के। फिर और हैरानगी हुई कि ये आटा क्यों खा रहे हैं। तो कहते क्योंकि मैं तो गया सीखने था कि चलो अल्लाह के वली की बारगाह में जाऊँगा, कुछ सीखूंगा जाके। तो कहते मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज़ की, हजरत ये कौन सा मामला बन गया कि पानी में आटे घोल के खा रहे हैं। थोड़ी सी मुशक्क़त फरमाते तो इसको गूंद लेते, थोड़ी और मुशक्क़त करते, थोड़ा इंतज़ार कर लेते, जिसको हम पंजाबी में बीवियाँ कहती हैं आटा विस्मल नहीं रखे जाता, ठीक है जी। उतनी देर तनूर में आग लगा लेते, फिर आटे के पेड़े बना लेते, फिर इसकी रोटी तनूर में लगा के पका के खाते। आटा क्यों खा रहे हैं। तो आप फरमाते आगे से हजरत मुझे जवाब देने लगे, यार गुनिया ता नहीं जो गुंदा तो टाइम लगना, तनूर च अग तां नहीं लाई जे तनूर अग लांदा तो भी टाइम लगना सी, पेड़ा तां नहीं कीता भी टाइम लगना सी, रोटी तां नहीं लाई भी टाइम लगना सी, जे पका लैंदा तो फिर खांदियां भी टाइम लगना सी। वो मैं पानी च आटा घोल के तां खा लिया, जिहड़ा इन्ना टाइम बचेगा ना मैं अपने अल्लाह नूं थोड़ा और याद करदा। क्या हो गया, सारा सारा दिन नजर मेरा गुजरा, लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को याद नहीं करते। सारा सारा दिन हुआ। लेकिन हजरत जी याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर कुछ और हो जाएगा। नहीं, होना वही है जो सबके साथ ही हुआ। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले थल मल्ले मुरगाइयां, चौरा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब से बड़े बड़े असी टंदे वेखे। ईद के बाद देखिए क्या हुआ, बड़े बड़े थम डिगे ने थले, बड़े 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 थम डिगे, लेकिन है शायद असी डिगने ही नहीं करिए। बड़े बड़े असी टंदे वेखे, जोरावर सुथराने बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानिशमंद सी। हज़रत वारिस शाह अज नचदे ने ससीए मोर मोर ही नहीं जी। मैं उत्थे गया, मैं इंज कीता, मैं ओ कीता, मैं ए लियांदा, मैं ओ वेचिया। यही ना हमारी जिंदगी है। अज मैं ए खादा, शेर होनी है, फिर अज की पकाना ही, कल की पकाया सी, उत्थे मैं गया तो बड़ा ही मज़ेदार सालन। यही है ना हमारी ज़िंदगी हज़रत। और क्या है इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में क्या है। अब हम कभी किसी को ये भी कहें आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बार नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पे दुरूद पढ़े, है को हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन जिस दिन मैं कहूँ जी आज मैंने पूरे 2.5 पारे कुरान करीम के तिलावत कर दी, है हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी दिन जिस दिन मैं कहूँ जी आज चलो मैंने आज 100 नफल पढ़े हैं, है हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नजर। यही है हमारी ज़िंदगी। इसीलिए फिर वारिस शाह कहते हैं अज नचदे ने
سسیے مور باغی نالے وجن رباب تنبور اڑیے اے نخام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنہا بڑی ہے حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دا کمال لکھا آپ فرماندے نے وہ مٹی ہے تینوں کی وہم پہ گئے مٹی ہے نا حضرت خلق الانسان من صلصال کالفخار مٹی ہے تینوں کی وہم پہ گیا تو کی سمجھ بیٹھی ہیں اپنے آپ تو پاویں آسمانہ تے بھی اٹھے تو مٹی ہے تو جتھوں آئی ہیں تو اتھے ہی جانا ہے حضور بلے شاہ کہتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار تو گڈی دے بیٹھ کے ہے نا سمجھی کہ تو مٹی نہیں ہے لویا بھی مٹی جو نکلے جڑے تو بیٹھا ہے تو بھی مٹی ہے ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریں دیا شیر بڑے ہیں ماں باخری پڑھ دیتا اینڈ پہ پھر کیا لکھتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں اری کھیڈن ہی دے دیں میں میری گھر دی میرے بچے کھیڈن ہی دے نا قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڈ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دیا اور پھر حضرت شاہ حسین نے کمال لکھا بڑا خوبصورت لکھا آپ فرماندے نے کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا کون رہا ہے حضرت اللہ سب کو لمبی اور برکت والی زندگی دے لیکن اینڈ تو ہے نا حضرت وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بیل لایا گیا حکم آیا کلیم کانڈ تے ہاتھ رکھو جننے وال تھلے آن گے انہیں بتا دیں عرض کی تھی پھر فرمایا پھر کلو نفس ذائقۃ الموت جنی مرضی بتا لے دے جانا تے ہے کل ہاں انبیاء علیہ السلام کے رنگ اور ہے بس انہوں نے چکھنا ہے اس کے بعد پھر وہ زندہ ہے ٹھیک ہے جو ان کے لیے ایک وکھرا معاملہ ہے ان کے لیے باقی جانا تو ہے جو مرضی کوئی ہو جانا تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو وہ شاہ حسین کیا فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اور پھر مرنے کے بعد ہوگا کیا بڑا بھریک اشارہ دیا شاہ حسین اور فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کام اللہ دے نال ہیں اور 24 گھنٹوں میں اس کے لیے تیرے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں جانا تمہیں اسی کے پاس ہے ہاں یہ بیوی یہ بیٹا یہ بھائی یہ بہن یہ یار یہ سجن یہ وہ کچھ بھی نہیں حضرت وہ قبر تو بڑی دور کی بات رہ گئی حضرت یہ کوئی دینی رنگی ہے چورائی صاحب جیسا یہ جو بچے جو دین سے وابستہ ہیں یہ محفلیں سجائیں گے باقی تو حضرت ان کو دسواں کٹھا ہونے لگ پہ یہ حضرت یہ اب بھی شروع ہوا ہے نا کیوں ٹائم ہی نہیں ہے ایسا ڈکل کوئی وہ ماں وہ باپ اب شروع ہو گیا ہے حضرت یہ چند بچے ہی ہیں جو آج بھی لگے ہوئے ہیں اور مجھے حالات نظر آ رہے ہیں آگے جا کے ہم نے یہ بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا آپ نے فرمایا جاندی واری کیا ڈراؤنا پڑنا ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے قدر یہ حشر میں تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی نہیں حضرت ہونا کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کم اللہ دینا نیوں لا لیا بے پرواہ دینا اور پھر وارث شاہ کے اسی رنگ کو میرے سیدی نے بھی پھر کمال بیان فرمایا فرماتے ہیں اللہ فایا سین تو لال خریدنی ہوں ونج کولے آندہ گلے وچ پا بیٹھو ابھی کولے تے کٹھے کیتے ہیں چلو ماشاءاللہ عرفان صاحب کے گھر آ جائیں سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں اللہ کرے شاید کہیں کو معاملہ بن جائے دیکھیں نا حضرت جی کتنی عمر ہوگی میں نہیں کہتا کہ کوئی بلند آج جواب اپنے آپ کو خود ہی جواب دینا حضرت جی پڑھنا تو دور کی بات اتنا بتا دو صرف قرآن پاک دیکھو ہے کتنی دیر ہو گئی ہے کوئلے اکٹھے کیے نا حضرت ہم نے کیا ہے ہمارے پاس جھوٹ بغض کینہ اور کیا ہے اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں اللہ فایا سین تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری پھر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شاہ نوں کی منہ وکھائیں گا یہ سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا کہے فقیر حسین نے مانا
دنیا چھوڑ آخر مر جانا، نہیں رہنا حضرت، مرنا ہی مرنا، کوئی منے خدا ہی پلا ہے، نہ منے تو اپنے نقصان، کہے فقیر حسین نمانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کم اللہ دے نال، نیوں لا لیا بے پرواہ دے نال۔ یہ بس آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب یہ تو میں انہیں دنیا دا، اب سنو ذرا، یہ بھی لوگ ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں نا کچھ شخص حاضر تھا، تو دوران گفتگو جو ہے نا وہ شیطان کا نام آ گیا، یہ ان کی دیوانگی تھی کہ بلا آگے تشریف لے آؤ، یہ ان لوگوں کی دیوانگی تھی، یہ ان کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا۔ وہ جب اس شخص نے شیطان کا نام لیا نا تو آپ آگے سے حیران ہو کے اس شخص سے پوچھتی ہیں یہ اے شیطان کون ہے؟ اللہ کو ایسا کوئی غیر معروف نام نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کو قرآن کریم میں بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کے علاوہ بھی الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کوئی ایسا غیر معروف نام نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، سب کو پتہ ہے، اور ہماری تو عادت ہے نا اسی آپ ہی بھی کر کے وہ ہی پا دینے ہیں شیطان نے کروا چھڑے، بھائی شیطان تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں نائی دی دکان تے لے کے گیا، تو آپ ہی کی آئے، تو آپ ہی پیسے کڑ کے دیتے ہیں، پا تو شیطان تے چھڑے ہیں، یہ ہماری بھی عادت ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس کا عادت، کوئی معاملہ ہونا ہم کر کے پھر اس پہ ڈال دیتے ہیں جی میرے کو انہیں کروایا ہے، کدی انج نہیں ہویا کہ حضرت شیطان نے ساڈے کولیا کروایا ہوئے، یہی صرف قمیض پا کے باہر آ گئی، شلوار سانو شیطان نے بھلا چڑی ہوئے، وہ سانو یاد ہے حضرت جی، میچنگ بھی یاد ہے، پرفیوم کیڑا لانا ہے بھی یاد ہے، سارا یاد ہے حضرت سانو، جڑا نہ کرنا ہوئے تے شیطان، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نا حیران ہو کے پوچھا، آپ نے یہ شیطان کون ہے؟ تو آگے سے شخص حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ تو یہ شیطان دا نام نہیں سنیا؟ آپ نے فرمایا شیطان دا تے تیرے منہ سنیا، اسی تے رحمان دا ہی سنیا، کیسے لوگ تھے، اور اسی رنگ کو حضور بلے شاہ نے کہا تھا سیو نی مینو رانجا سکو ہیر نہ کھو کوئی رانجا رانجا کرتی، میں آپ ہی رانجا ہوئی، آج وقت ہے محنت کر رہی ہے، نہیں تے سارا کچھ تڑے سامنے ہے، اللہ سب تے رحم فرمائے، اللہ چورائی صاحب دی والدہ دے درجات بلند فرمائے، اللہ دا شکر ہے کہ چورائی صاحب دی صورت جو ایک اچھا معاملہ چھڑ کے گئی ہے، نبی علیہ السلام دے سنا خانے، جتھے جا کے نبی علیہ السلام دا نام لین گے اتھے رحم ہوندا ہی رہنا ہے، بھئی صدقہ تم جا رہے ہیں نا، یہ اللہ سلامت رکھے، اللہ چورائی صاحب تے رحم فرمائے، اللہ انہاں ساریاں کاکیں دی خیر کرے، اللہ ساڈے جڑے علماء نے اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے، وما علینا الا البلاغ۔